اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں 10 چیزوں کو چھوڑ کر آب فقاع کو اگر ساتھ میں جوڑیں تو 11، ورنہ آب فقاع کو بھی شراب میں ہی جوڑ لیا جائے تو 10، یعنی کہ ان 10 چیزوں کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب پاک ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ کپڑا بھی نجس ہوتا ہے اور بھی دیگر چیزیں نجس ہوتی ہیں، تو دھیان رکھیں کہ وہ جو چیزیں نجس ہو رہی ہیں یا دنیا کی کوئی بھی اور دوسری چیز اگر نجس ہو رہی ہے تو وہ ان 10 چیزوں کے ذریعے سے ہی نجس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ 10 چیزیں وہ ہیں کہ جو خود بخود نجس ہیں، جو پہلے سے ہی نجس ہیں، اور یہ اگر کسی اور سے مل جائیں تو وہ نجس ہو جاتی ہے، دوسری چیزیں بھی نجس ہو جاتی ہیں۔ تو بتایا کل کہ 10 چیزیں نجس ہیں اور ان کے علاوہ ساری چیزیں دنیا میں پاک اور صاف ہیں۔ ان میں بتایا تھا کل کہ پیشاب اور پاخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، شراب، کافر اور نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ۔ اب ان کے مسائل آگے پیش کیے جائیں۔ پیشاب اور پاخانہ کس کا نجس ہے؟ کن چیزوں کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے؟ تو انسان کا اور خون جہندہ رکھنے والے حرام گوشت جانور کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ اب بالکل آسانی سے اسے سمجھا دیں۔ انسان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، اور وہ جانور کہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے اور جب ان کو کاٹا جائے تو ان کی گردن سے اچھل کر خون نکلے تو ان جانوروں کا بھی پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ جانوروں کے لیے 2 شرط رکھی۔ نمبر 1، خون جہندہ رکھنے والے، یعنی کہ جن کا خون اچھل کر نکلے رگ کاٹتے ہوئے، گردن کاٹتے ہوئے۔ اگر ایسا جانور ہے کہ اگر گردن پہ چھری چلائی جائے تو خون اچھل کر نہ نکلے تو ان کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے۔ دوسری شرط لگائی حرام گوشت، جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، لیکن جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے۔ تو پیشاب اور پاخانے کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو نجس چیزیں ہیں، منی، مردار اور خون، یہ 3 چیزیں اور پہلے ہو گئی۔ پیشاب اور پاخانہ 2 اور 3 چیزیں اور، منی، مردار اور خون۔ یہ کن کے نجس ہیں؟ یہ ہر انسان کا منی، ہر انسان کا مردار یعنی پڑا ہوا مردہ جسم، اور ہر انسان کا خون نجس ہے۔ انسان کے علاوہ جانوروں میں، تو جانوروں میں منی، مردار اور خون ہر اس کا نجس ہے کہ جو خون جہندہ رکھتا ہو، یعنی کہ چاہے اس کا گوشت کھانا حلال ہو چاہے اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہو، اگر اس کی گردن پہ چھری رکھ کے کاٹا جائے اور اس کا خون اچھل کر نکلے تو ہر اس جانور کی منی، مردار اور خون نجس ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اگر حلال گوشت ہے تو پاک نہیں، وہ پیشاب اور پاخانے میں یہ شرط ہے کہ اگر وہ جانور کی جس کا گوشت کھانا حلال ہے تو اس کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہو، پیشاب اور پاخانے میں۔ لیکن منی، مردار اور خون، یہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو ہر انسان کی نجس ہے اور ہر اس جانور کی نجس ہے کہ جس کی گردن پہ چھری چلائی جائے تو خون اچھل کر نکلے، چاہے ان کا گوشت کھانا حلال ہو یا حرام ہو، ان کا منی، مردار اور خون نجس ہے۔ اب کتا اور سور 5 ہو چکے، 3 2 5، پیشاب پاخانہ، منی، مردار، خون، اور نمبر 6 اور نمبر 7 کتا اور سور۔ زمین پر رہنے والے کتے اور سور نجس ہیں، جو زمین پہ رہتے ہیں کتے اور سور یہ نجس ہے۔ دریائی کتے اور سور پاک ہیں، جو دریا میں رہتے ہیں کتے اور سور وہ پاک ہیں، جو زمین پہ رہتے ہیں وہ کتے اور سور نجس ہیں۔ اس کے بعد شراب خود نجس ہے، یا اسی طرح ہر وہ چیز جو انسان کو مست کر دے، نشہ پہنچائے، وہ نجس ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سیال بہنے والی ہو احتیاط مستحب کی بنا پر۔ تو شراب بھی نجس چیزوں میں سے ہے۔ اور اس کے بعد کافر، نویں چیز ہے کافر بھی نجس ہے۔ یہ اس وقت پاک ہو سکتا ہے کہ جب وہ دائرۂ اسلام میں داخل ہو جائے، جب وہ کلمہ پڑھ لے تو اس وقت پاک ہو سکتا ہے، ورنہ کافر بھی خود بذات خود نجس ہے۔ اس کے بعد آخری اور 10ویں چیز ہے نجاست کھانے والے جانوروں کا پسینہ۔ جو جانور نجاست کھاتے ہیں، فضلہ کھاتے ہیں، پیشاب پاخانہ کھاتے ہیں، جو جانور، تو ان جانوروں کا پیشاب، ان جانوروں کا پسینہ بھی نجس ہے، ان جانوروں کا پسینہ بھی نجس ہے۔ اب آئیے آخر میں، طہارت اور صفائی کی طرح نجاست اور گندگی بھی 2 الگ الگ چیز ہیں۔
طہارت الگ چیز ہے، صفائی الگ چیز ہے، نجاست الگ چیز ہے، گندگی الگ چیز ہے۔ ممکن ہے کہ ایک چیز صاف ستھری ہو لیکن احکام اسلام کے اعتبار سے پاک نہ ہو۔ اسلام نے ان دونوں کو اہمیت دی ہے، لہذا انسان خود بھی پاک و صاف رہے اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے۔ اور اس جگہ کچھ خاص مسائل طہارت پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب وہ خاص جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ایک دو پیش کر دیے جائیں۔ نمبر 1، انسان اور ان حرام گوشت جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ نجیس ہے جو خون جہندہ رکھتے ہیں۔ انسان کا نجیس ہے اور ان جانوروں کا کہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا پیشاب اور پاخانہ نجیس ہے کہ جو خون جہندہ رکھتے ہیں، یعنی کہ جب کاٹا جائے تو ان کی گردن سے خون اچھل کر نکلے۔ تمام حلال گوشت جانوروں کا پیشاب پاخانہ پاک ہے، یعنی کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب پاخانہ پاک ہے، جیسے گائے، بھیڑ وغیرہ، یا وہ جانور جو خون جہندہ نہیں رکھتے، وہ جانور کہ جن کی گردن پہ اگر چھری رکھ کے کاٹا جائے تو خون اچھل کر نہ نکلے تو ان کا بھی پیشاب اور پاخانہ پاک ہے، جیسے سانپ، مچھلی کہ ان کا فضلہ پاک ہے۔ تیسرا مسئلہ، جن حیوانات کا گوشت مکروہ ہے ان کا فضلہ یعنی پیشاب پاخانہ پاک ہوتا ہے۔ جن حیوانات کا گوشت کھانا مکروہ ہے ان کا بھی پیشاب اور پاخانہ پاک ہوتا ہے، جیسے گھوڑا اور گدھا۔ اور حرام گوشت پرندوں کی بیٹ نجیس ہے، یعنی وہ پرندے کہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان کی بیٹ، ان کا فضلہ، ان کا پاخانہ نجیس ہے، جیسے کوے کا جو ہے نجیس ہے۔ تو جہاں تک یہ مسائل ہو گئے پیشاب اور پاخانے کے، پھر آپ کے سامنے مردار کی بھی پیش کرتے ہیں۔ مردار یعنی مرا ہوا جسم۔ مردہ انسان چاہے اسے مرے ہوئے اتنی بھی دیر نہ گزری ہو کہ اس کا بدن ٹھنڈا ہو تو اس کے بے جان اجزاء جیسے ناخن، بال اور دانت کے علاوہ تمام بدن نجیس ہے، مگر یہ کہ وہ میدان جنگ میں شہید ہوا ہو یا اسے تینوں غسل دے دیا گیا ہو۔ اگر اسے تینوں غسل دے دیا گیا ہو یا میدان جنگ میں شہید ہوا ہو تو وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ مردار حیوان، تو یہاں پہ جو مردار انسان کی بات ہو گئی وہ حیوان کی، اس حیوان کا مردار جو خون جہندہ نہیں رکھتا ہو پاک ہے۔ خون جہندہ بار بار بتا رہے ہیں کہ اگر گردن میں چھری کی جائے اور کاٹا جائے گردن کو تو خون اچھل کر نکلے، تو جو حیوان خون جہندہ نہیں رکھتے وہ پاک ہے، جیسے مچھلی۔ اس حیوان کا مردار جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کے سوائے بدن کے بے جان اجزاء کے، یعنی کہ جو بے جان اجزاء ہیں جیسے بال، سینگ وغیرہ یہ پاک ہیں، ان کے علاوہ جو باقی اجزاء ہیں مثلا گوشت، کھال وغیرہ یہ سب نجیس ہیں۔ تو مردار حیوان میں اس حیوان کا مردار کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کے بے جان اجزاء کے علاوہ تمام کے تمام اجزاء نجیس ہیں، جیسے گوشت اور کھال وغیرہ۔ اب انشاءاللہ تعالی آگے گفتگو پھر پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔